अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साया डिजिटल से हमीद सुमरो। और आज मैं यकीन करें कि मुझे इमरान खान साहब बहुत याद आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई इमरान खान नाम ले रहे हो, बानी पीटीआई क्यों नहीं बोल रहे? तो भाई सॉरी, मैं बानी पीटीआई की बात ही कर रहा हूँ। लेकिन इमरान खान इसलिए मैंने बोला क्योंकि इमरान खान नामी शख्स जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। और वो याद क्यों आया ये पहले बताऊंगा। बड़ी मज़ेदार सूरत हाल है क्योंकि कल हमारे नए वज़ीर आज़म, नए इसलिए क्योंकि इमरान खान के बाद यही चेहरा हमने देखा है वज़ीर आज़म की। उस पर काकड़ साहब आए थे चंद दिनों के लिए, लेकिन दोबारा वज़ीर आज़म बने मियाँ शहबाज शरीफ साहब। याद यूँ आए कि वो भी कल वायसराय जैसे आते हैं ना, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ दौर में वायसराय आता था किसी शहर का दौरा करने के लिए, तो वायसराय साहब एक बड़ा लश्कर लेके आता था, बड़े कमांडर लेके आता था। और वजह ये होती थी कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए, कहीं उनको किसी मामले में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो 37 गाड़ियाँ, वीडियो देखें पहले, कल साया डिजिटल पे भी हम चला चुके हैं। एक शहरी ने वीडियो बनाई है, थोड़ा ये मंजर देखें फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 बस 37। नहीं, मैंने क्या बोला था? 37 गाड़ी। जी, आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में क्लियर कट आप गाड़ियाँ गिने, शहरी गिन भी रहा है और दिखा रहा है कि कितनी गाड़ियाँ थी। 37 गाड़ियाँ, सारी लग्जरी गाड़ियाँ। मतलब कोई हल्की फुल्की अगर कोई अल्टो या कोई मेहरान या कोई छोटी मोटी गाड़ी होती है तो उसका पेट्रोल, और ये जो डबल ट्रिपल 2000 सीसी और पता नहीं कितने कितने सीसी आजकल नए नए मॉडल आ गए हैं, तो अगर इनको आप उससे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पेट्रोल डबल ट्रिपल बल्कि 4-5 गुना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक अल्टो गाड़ी अगर लीटर में 20 25 22 23 तक दे रही है तो ये जो बड़ी गाड़ी होती है ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर खींच के भी 10 किलोमीटर, तो इतना डिफरेंस होता है। फिर ये इतनी बड़ी गाड़ियाँ, वज़रा का लश्कर, वफाकी वज़रा, ऐसे लगता है जैसे कल मुकाबले में थे कि सर मैं चलूँगा, जैसे बच्चे ज़िद करके आते हैं नहीं नहीं मैं भी चलूँगा मैं भी चलूँगा। तो भाई ये बड़े बड़े हैवी वेट भी कल उनके साथ थे। अब दौरा जो है वो देखिए, जब भी किसी सरकारी शख्सियत के दौरे होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है सरकारी दौरा, दूसरा होता है निजी दौरा। अब सवाल ये है कि भाई अगर ये निजी दौरा था तो फिर सरकारी वसाइल इस्तेमाल क्यों हुए? सीधी सीधी बात है। आप तो किफ़ायत शुआरी मुहिम पे निकले हुए हो ना। आप तो लोगों को तलकीन कर रहे हो कि भाई जहाँ 1 रोटी खा सकते हो तो खाओ, 2 नहीं खाओ। जहाँ 4 किलोमीटर चल सकते हो तो उसकी जगह कोशिश करो 2 किलोमीटर चलो। पेट्रोल रातों रात बढ़ा देते हो, गरीब की कमर तोड़ के रख देते हो। महंगाई का आलम में उस पर क्या बात करूं, ये तो पूरा प्रोग्राम का मंजन है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब आप अपनी बातों से खुद नफ़ी कर रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक मरतबा आपने खुद कहा था ना कि आटा सस्ता करूँगा, अपने कपड़े बेच कर भी करूँगा। तो वो कपड़े आपने बेचे कि नहीं बेचे, आटा सस्ता किया कि नहीं किया, वो तो केपी वालों को आपको पता होगा। मैं तो बहुत दूर बैठा हुआ हूँ समंदर किनारे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान साहब को किसी ने, कहते हैं कि पिन्नी ने मना किया था, कोई जादू टोने के मामलात थे, क्या थे कि समंदर के आसपास जो है वो आपने रात नहीं गुजारनी। तो आपने भी कोई तावीज़ धागा और इस तरह की कोई चीज़, कोई भाई जंग चल रही है सेहूनी ताकतों और इसके अब ईरान के दरमियान। असरात हम पर भी हैं, लेकिन भाई आप तो नहीं जा रहे थे किसी मामले में। एक दिन और ठहर जाते यार, कराची वालों को थोड़ा सा एक दिन के लिए कोई लॉलीपॉप दे के जाते। आप इतनी मुश्किल से आते हो। अब अंदाज़ा लगाएं कि 2-2.5 महीने हो गए मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा की बेटी की शादी को। तो ठीक है आप टाइम पर नहीं पहुँचे, आप यकीनन मसरूफ़ आदमी होंगे। लेकिन मेरे भाई 2-2.5 महीने के बाद आप अगर आए तो या तो शायद आप इंतज़ार कर रहे थे कि कोई और कैजुअलिटी हो, कोई और मामला हो तो मैं आऊँ। शेरी रहमान साहिबा की बेटी का दुख यकीनन हम सबको है और सबको आना भी चाहिए, ताज़ियतें भी करनी चाहिए।
لیکن آپ نے دونوں چیزوں کو, خوشی غم کو اکٹھا کر کے اور آپ آ گئے. بھائی اگر یہ آپ کا نجی دورہ تھا تو نجی رکھتے, اپنے وسائل استعمال کرتے, غریب تو نہیں ہو, میری طرح کوئی چھوٹی موٹی گاڑی تو نہیں ہے آپ کے پاس, آپ تو امیر آدمی ہو یار, آپ اپنا خرچہ اٹھا سکتے ہو. آپ کمرشل فلائٹ سے کیوں نہیں آئے؟ آپ نے خاص جہاز استعمال کیا, سرکاری وسائل استعمال کیے, سرکاری وزراء کا پورا جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پہ لوگوں نے آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, 25 منٹ لوگوں نے انتظار کیا کہ آپ کا قافلہ گزر جائے, تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے. تو وزیر اعظم صاحب, یہ کون سے انقلاب کی باتیں ہیں؟ یہ کس طرح کا ماحول ہے؟ بڑی مشکل سے 90s میں اس ماحول پر تنقید ہوتی تھی کہ وی آئی پی کلچر. پھر آپ کے بڑے بھائی نے تو کہا تھا کہ ہم نے خاتمہ کر دیا وی آئی پی کلچر کا. تو وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کہاں ہے؟ یہ وی آئی پی کلچر ابھی تک ہمیں یہاں پہ محسوس ہوتا ہے. اگر نجی دورہ تھا تو سرکاری وسائل کیوں استعمال ہوئے, اور اگر سرکاری دورہ تھا تو بھائی کچھ حال حوال تو لے لیتے, میئر کراچی صاحب کو بلا لیتے, بٹھا دیتے کہ یار بتاؤ گل پلازا کا معاملہ کیا ہوا, ہمیں وفاق کی طرف سے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں, کراچی میرا بھی شہر ہے. گل پلازا کے جو شہید کہوں گا کیونکہ بے گناہ تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی موت آ رہی ہے, وہ بھی مارے گئے, تاریک راہوں میں وہ بھی مارے گئے. کم سے کم ان کے لواحقین کو کسی اور جگہ نہیں, یار تم ان کے دروازے پہ نہیں جا سکتے, کوئی سیکیورٹی ریزنز ہیں, کوئی اور معاملات ہیں, لیکن خدا کے بندے میرے لیے قابل احترام وزیر اعظم صاحب, آپ ان کو گورنر ہاؤس میں ہی بلا لیتے. اب تو آپ کا اپنا گورنر بیٹھا ہے نا, چلو اس پہ تو آپ کو اعتراض تھا, کوئی مسئلہ تھا, آپ کے اپنے گورنر کہتے ہیں کہ بھائی میں نہ سیاسی ہوں نہ عوامی ہوں, میں تو آئینی ہوں. وہ بھائی آئینی ہو ٹھیک ہے, سارے باقی آپ سے پہلے والے سب غیر آئینی تھے شاید, لیکن اب جو آپ کے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہیں پر ان کو بلا لیتے, وہیں پر بیٹھ کے ایک دعائے خیر فاتحہ کر لیتے. کم سے کم ان جن کے پیارے جو ہے وہ آگ میں جھلس گئے, آگ میں انہوں نے اپنی جانیں دی, کم سے کم ان کے دل کو تھوڑی سی ٹھنڈک تو پڑتی, یہ احساس تو ہوتا کہ وزیر اعظم بھی ہمارے ہیں, وفاقی حکومت بھی ہماری ہے. کراچی کو لاوارث کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ یہاں کے تاجروں سے ملتے, کم سے کم 1-2 گھنٹے تو گزارتے. کوئی آپ کے اور اتحادی ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ جو آپ نے میٹنگ کی ہے نا, وہ بھی کس جگہ کی, کیا میں آپ کو کیا بتاؤں, وہیں پہ بلایا, جہاز والے جانے والے ایئر بیس پہ آپ نے بلایا, ملاقاتیں کی, کچھ چند رہنما تھے. اور مزے کی بات یہ کہ ایم کیو ایم نے بھی اس وفد میں محترم کامران ٹیسوری صاحب بھی موجود تھے جو سابق گورنر ہیں. وہ تو یقیناً وہ بھی دل سے دیکھ رہے ہوں گے, اور ان کو یہ ہوگا کہ یار میرے ساتھی آج بڑا زبردست کوئی دھڑم دھڑاؤ, کوئی اچھا کوئی ایک پروٹیسٹ کریں گے, اور وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد کرائیں گے کہ سر آپ نے یہ ایسے کیوں کیا, ہم تو آپ کے اتحادی تھے, ایک راتوں رات آپ نے گورنر چینج کر دیا. لیکن وہی جو توقع تھی وہی ہوا, وہی خاموشی, وہی علیک سلیک, وہی دعا سلام, اور وہی بیانیہ باہر ایم کیو ایم رہنماؤں کی طرف سے بتایا گیا. ان کے آرٹیکل 140A اور اس طرح کی کوئی باتیں انہوں نے کی کہ ہم نے وہ کیا ہے. باقی باتیں اسلام آباد میں ہوں گی, چلیں ٹھیک ہے, ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں رویوں کی. کم سے کم وزیر اعظم صاحب اگر مشکل سے آ ہی گئے تھے تو بیٹھ جاتے, گورنر ہاؤس میں ہی بیٹھ جاتے, بھلے آپ کو سی ایم ہاؤس آپ نہ جاؤ, آپ بیٹھو, وفاقی فنڈیٹ جو منصوبے ہیں ان کا تو جائزہ لو. کبھی حیدرآباد کراچی موٹر وے پہ سفر تو کر کے دیکھو, کبھی ہمارا حال تو پوچھو کہ ہم لٹے ہوئے قافلے کی طرح کراچی کے شہری جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. سب کچھ وفاق کو دیا جاتا ہے, لیکن بدلے میں کیا ملتا ہے؟ وعدے, لالی پاپ, اور اس طرح کے رویے کہ آپ مہینوں بعد وائس رائے بن کے اپنے شہر میں آ رہے ہو, پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں آ رہے ہو, تو ان کا پرسان حال بھی نہیں بنتے. آپ نے تفریق کی بنیاد وزیر اعظم صاحب ڈال دی ہے. محترمہ شیری رحمان صاحبہ کی بیٹی یقیناً ہمارے لیے, میں نے پہلے بھی کہا کہ دکھ کا واقعہ ہے, لیکن وہ بھی تو انسان تھے نا, گل پلازا والے بھی انسان تھے. یہ جو کراچی میں ڈمپر کے نیچے آ کے جان دے دیتے ہیں, یہ بھی آپ کے
اپنے ہی پاکستانی ہیں. اس کے علاوہ میں کتنے واقعات کا ذکر کروں جو کراچی میں ہو چکے ہیں. یہاں روز ایکسیڈنٹ میں روزانہ پتہ نہیں کیا کیا جانی نقصان ہوتا ہے. صوبائی حکومت کی اپنی جگہ 18ویں ترمیم کے بعد ذمہ داریاں ہیں, لیکن آپ اب چیزوں کو اون کرو, آپ اپنے رویے تبدیل کرو. وزیر اعظم صاحب, مجھے پتہ ہے کہ بلدیہ ٹاؤن سے آپ جب عام انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے, آپ نے کیوں اپنا جو نامینیشن فارم ہے واپس لیا تھا, کس کے کہنے پر لیا تھا, کیا کیا تھا, یہ ایک الگ اسٹوری ہے. لیکن کم سے کم اب تو آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں نا. بھلے آپ کی اتحادی صوبائی حکومت ہے, کچھ بھی ہے, لیکن آپ کو اب سندھ کو بھی اون کرنا پڑے گا. لاہور جتنی اہمیت آپ بھلے نہ دو, لیکن کم سے کم ڈیرہ غازی خان اور جو آپ کے سندھ سے ملتے ہوئے جو سرائکی علاقے ہیں, سرائکی بیلٹ ہے, کم سے کم اتنی اہمیت تو دو. تو یہ دکھ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے, اور یقین کریں کہ بڑا افسوس ہوا. بڑی امیدیں ابھی بھی ہیں, امید نہیں توڑنی چاہیے, لیکن کل کا جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ تھا وہ بڑا مایوس کن تھا, اور نون لیگی قیادت کو اپنے رویوں کا جائزہ لینا پڑے گا. کراچی شہر وہ شہر ہے جو حکمران بناتا بھی ہے اور حکمرانوں کو دھڑم تختہ بھی کرتا ہے. تو بھائی کراچی والوں پہ رحم کرو. کراچی اور پورے سندھ, کراچی جو سندھ کا دل ہے, آپ دل میں بیٹھ کے اگر پورے سندھ کا جائزہ لوگے تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن اگر آپ لاڑکانہ میں بیٹھ کے بھی اگر یہاں کا جائزہ لوگے تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اتنا تو اعتراض ہم کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ آپ کا دوہرا معیار کیوں ہے. اب یہ سوال ان کے اوپر چھوڑتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار آپ کب ختم کریں گے. اب تک کے لیے اتنا. خدا حافظ.